بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق اللہ العظیم۔ یہاں چند باتیں ایسی ہیں اگر سمجھ میں آ جائیں اور انشاءاللہ آ جائیں گی تو آپ کو طلبہ کرام کے لیے بھی بہت مفید ہوں گی، اور آپ جب خطابت اور مقرری کرو گے تو اس میں بھی لوگوں تک ایک بات پہنچے گی، اس لیے پوری توجہ کرنا۔ حافظ عبد المتین صاحب توجہ کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہماری مائیں، ان کی تعریف ہو رہی ہے اس میں۔ ایمان کی کسوٹی، ایمان کو پہچاننا ہو کس درجے کا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں صحابیات بھی آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت جن میں ازواج مطہرات آپ کی اولاد، انسان کے دل میں ان کی کتنی قدر ہے اور محبت ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، دل میں ان کی کتنی محبت ہے۔ جو یہ ترقی کرتی جائے گی انشاءاللہ ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور یہ میری نصیحت وصیت یاد رکھنا، جہاں میری ماؤں کا ذکر آ جائے وازواجہ امہاتہم، تو بات کرنے میں، بات سمجھانے میں اور دل کے اندر احترام ہوگا، انشاءاللہ اس کے جو فوائد ہیں وہ دنیا و آخرت میں محسوس ہوں گے۔ فرمایا جو بھی فرما بردار ہوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی، مراد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی۔ من کنن میں مراد ساری ازواج مطہرات ہیں، سبحان اللہ۔ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کیے اچھے، یعنی جس نے بھی تم میں سے عمل اچھے کیے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، دے گے ہم اس کو اس کا بدلہ 2 گنا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے رزقاً کریما، رزق عزت والا جنت میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولا جب قنوت کا ذکر آ گیا من یقنت منکن للہ ورسولہ، تو تعمل صالحا دوبارہ کیوں آیا ہے؟ تو تعمل صالحا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بطور تاکید ہے، ورنہ یقنت میں تعمل آ گیا تھا۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين۔ دوسری بات مولا یہ ہے کہ یقنت فرما برداری ہے، مطلقاً فرما برداری ہے، لیکن جب تعمل آ گیا تو یہ سمجھ لو کہ تعمیم بعد التخصیص ہے۔ قنوت ایک خاص چیز ہے، تعمل میں سب کچھ آ گیا، اس لیے تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين، تعمیم بعد التخصیص، یہ بات کہنی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب اس سے پہلے بیان ہو رہا ہے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، 2 گنا عذاب، بعضوں نے کہا ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نؤتها اجرها مرتين کی جگہ ہوتا یضاعف له الاجر۔ دیکھو نا، عذاب 2 گنا اگر تم نے ایسے کیا، حالانکہ نہ کیا نہ کرنا تھا، سمجھ رہے ہو؟ تو یضاعف لها الاجر،
یہاں یہ کیوں نہیں ہے یضاعف لها الاجر؟ مولانا اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر میری ماؤں کی خصوصیت نہیں رہتی. اجر 2 گنا ملے گا، وہ تو ہر کسی کو ملے گا. نیکی کا بدلہ 10 گنا نہیں سمجھی بات؟ میری ماؤں کی خصوصیت ہے نوتہا اجرہا مرتین، اوروں کو نیکی میں 1 گنا یعنی 10 گنا، میری ماؤں کو 20 گنا ملے گا. یا آپ سمجھے ذرا اس بات کو، جو حضرات بیٹھے ہو نا سپاہ کے اوپر سے ہمارے ساتھ اور اندر سپاہ کے، کوئی بات نہیں، لیکن میری بات سمجھو کہ یضاعف لها الاجر نہیں کہا، پھر میری ماؤں کی خصوصیت نہیں رہتی. نوتہا اجرہا مرتین، ہم دیں گے انہیں ان کا اجر 2 گنا. اس سے مراد ہے اوروں کی نیکی 10 گنا ہے، ازواج مطہرات کی نیکی کم از کم 1 نیکی 20 گنا ہے. اجرہا مرتین. رات میں تفسیر روح المعانی کا مطالعہ کر رہا تھا. یہ ساری تقریریں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس میں ہے، تفسیر روح المعانی. دوسرے نمبر پہ کہ یہ 2 گنا اجر کیوں ہے؟ ایک فرما برداری کی وجہ سے، ایک رسول اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بات ذہن میں آئی ہے، اس کو بار بار دہرانا، میری ماؤں کی قدر اور محبت دل میں آئے گی. فرمایا اس لیے کہ نوتہا اجرہا مرتین، بعضوں نے کہا دنیا میں اور آخرت میں، لیکن زیادہ تفسیر یہ بہتر ہے کہ ہم دیں گے بدلہ 2 گنا. ایک تو وجہ یہ کہ اطاعت کی ہے، سبحان اللہ، پھر صرف اطاعت نہیں کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا ہے. اس لیے وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رزق عزت والا. اب خطاب دوم ہے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، سبحان اللہ. اے نبی کی بیویوں، نبی کی بیویوں، نساء امرا کی جمع ہے من غیر لفظی. جی اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم مثل کسی ایک کی عورتوں میں سے. میں آج پوری زندگی یہ ترجمہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا تقریر میں. لستن کاحد من النساء، اے میرے پیغمبر کی بیویوں، تمہاری جوتی کے ساتھ بھی کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہاری جوتی کے ساتھ بھی کوئی عورت. لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم مثل کسی ایک کے عورتوں میں سے، تمہاری شان اعلیٰ ارفع ہے اللہ کے نزدیک. انشاءاللہ نماز کے بعد چلیں گے. ربنا تقبل منا. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، نہیں ہو تم مثل کسی ایک کے عورتوں میں سے. ان اتقیتن، اگر تم، یہ کون ہے بات؟ ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، تم ڈری. ان اتقیتن، اگر تم ڈری. فلا تحزان بالقول، پس تم نرمی نہ کرو بات میں، ڈھیلی پالیسی نہیں رکھنی. نہ میری ماؤں میں یہ عادت تھی، نہ کرتی تھی. اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جب ازواج مطہرات کو یہ حکم ہے تو عام عورت کو کیوں نہیں حکم؟ ازواج مطہرات دل کی صاف تھیں. آج کہتے ہیں جی دل کا پردہ ہونا چاہیے. جتنی دل کی وہ صاف تھی کوئی بھی نہیں تھا. انہیں پردے کا بھی حکم ہے اور گفتگو کے انداز میں بھی سختی، نرمی نہیں. ہاں وہ بدتمیزی نہ ہو. اور آج تو جب تک وہ بہت لاڈ اور پیار سے نہ بولے غیر محرم عورت، اسے نہیں کہا جاتا کہ یہ کوئی تہذیب والی ہے، ادب والی ہے، کوئی اچھے حسب نسب والی ہے. میرے بھائی بدیاوی صاحب کیا فرماتے ہیں، آج تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی نہیں، آپ بیٹھے بیٹھک میں، آپ کے لیے گرما گرم چائے آئے گی، گپ شپ ہوگی، بیٹھیں گے. یہ سب چیزیں لعنت کا سبب ہے.
کسی کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں اللہ پاک یہ ہدایت نصیب فرمائے. اس لیے فرمایا پس نہ نرمی کرے بات میں ورنہ طمع رکھے گا وہ جس کے دل میں بیماری ہے شہوت ہے، اس کے دل میں وہ طمع رکھے گا پتہ نہیں یہ کیوں ایسے بات کر رہی ہیں. وَقُلْ قَوْلًا مَعْرُوفًا کہو تم بات اچھی. کیا مطلب؟ لے جا سخت ہو لیکن بات کون ہے؟ نہیں ہے وہ گھر میں، آ جائیں گے اس طرح. جی نہیں ہے وہ، آپ خیریت سے ہیں، بچے ٹھیک ہیں، چائے پیئے، کھانا کھانا ہے، وہ نہیں تو ہم تو ہیں نا. یہ نہیں گفتگو کرنی. مدانی صاحب کہتے ہیں کہ جب تم ملو اپنے اس دوست کو تو وہ کہے گھر میں بیوی رکھی ہے یا ڈیڑھ رکھی ہے، ٹھیک. تو وہ یہ کہے کہ ہمیں آپ کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی، بلکہ آپ بے شک ادھر ہی رہتے، ہمیں تو ہماری بھابھی نے بہت پیار دیا ہے. یہ لعنت کا سبب ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سبحان اللہ، اور ٹکی رہو اپنے گھروں میں. قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور نہ بناوٹ و سنگار کرو مثل بناوٹ و سنگار کرنے پہلی جماعتوں کے. ایسے نہ ازواج مطہرات رہو، شعیب انسان پر ایسے نہ بناوٹ اور سنگار کرو جس طرح کے پہلے جاہلیت کے زمانے کی عورتیں کرتی تھیں. جی ہر لحاظ سے ایسے نمایاں اور نمائش کے نظر آئے کہ واقعی کو عورت جا رہی ہے. اور قائم کر نماز کو، ادا کر زکوٰۃ کو، اطاعت کر اللہ اور اس کے رسول کی. جو عورت ایسی خوشبو لگائے کہ دوسروں تک پہنچے اور گھر سے باہر نکلے اس کے نامہ اعمال میں بدکاری کی سزا لکھی جاتی ہے. عورت کی خوشبو ایسے ہونی چاہیے رنگ اس کا لگ جائے لیکن اس کی مہک باہر نہ جائے، اور مرد کی بے شک رنگ نہ لگے اس کی مہک باہر جائے. جی وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو تم اللہ اور اس کے رسول کی. دیکھو عورت کے بارے میں ازواج مطہرات ہیں لیکن پہلے فرمایا کہ من الصلاۃ وآتین الزکاۃ، نماز کی پابندی، زکات. آج کو مولوی، قاری، حافظ، حاجی، نمازی، محتمم، جی اور کوئی صدر کسی کی بیوی یہ کہے کہ ہمارا خامد بڑا نیک ہے. نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کون نیک ہے؟ ان کی بیویوں کو حکم ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تعمیم بعد التخصیص، اطیعن اللہ ورسول. نہیں سواز کہ اللہ ارادہ کرتے اس تعلیم کے ساتھ تاکہ لے جائے تم سے ناپاکی کو. اہل البیت، اہل البیت، اہل البیت، اے اہل بیت. اس میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں. دیکھو اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، جنگ احد کا ذکر ہے. آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکل رہے تھے صبح. قرآن نے من اہلکا کہا، آل میں پہلے بیوی ہے، بعد میں سارے اہل بیت مراد ہوتے. تو اس اہل بیت میں نبی علیہ السلام کی ساری بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پاک کرے تمہیں پاک کرنا کہ تمہارے اندر کوئی صفات ذمیمہ نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو. اللہ پاکی چاہتے ہیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ تطہیر کی چادر تم پہ اللہ دینا چاہتے ہیں، اور چنانچہ دی. یہ جناس الاشتقاق ہے. جی اور ذکر کرو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت سے، قرآن سنت، اس کا ذکر کیا کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی ہے بڑا مہربان، بڑی خبر رکھنے والا. مولانا ایک سوال میں کرنے لگا ہوں مولانا حفیظ اللہ رفیظ اللہ کہ قرآن نے کبھی آل البیت مفرد کا لفظ کہا ہے بیت، کبھی بیوت کنہ کہا ہے جمع کا. چونکہ ساری بیویاں نبی علیہ السلام کی، اس لحاظ سے سارے گھر آپ کے گھر تھے. پھر ہر بیوی کا حجرہ علیحدہ تھا، اس لیے جمع آیا بیوت کنہ. مفرد کا لفظ جو آئے بہی مانا کہ سارے میرے آقا کے گھر تھے نا بیویوں کے، اور چونکہ بیویاں علیحدہ رہتی تھی پھر آیا فی بیوت کنہ، فی بیوت کنہ.
ان المسلمین والمسلمات، سبحان اللہ. یہ جو جوڑے ہیں، میں ذرا کہتا ہوں کہ مولوی امتیاز صاحب بیٹھے ہیں، علی بیٹھا ہے، حافظ عبد المتین صاحب بیٹھے ہیں، جن جن کی بیگمات ہیں، ذرا سوچو کہ ہم ان جوڑوں میں ہیں یا کہ نہیں ہیں. اور جن جن کے جوڑے بننے ہیں، مولانا غلام رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، یہ بھی دیکھیں، ہم سارے دیکھیں کہ یہ جو جوڑا ہے آیا نہیں ہے. اور خاص کر ہمارے لاڈلے مولانا اسد صاحب جن کی منگنی ہو چکی ہے اور اس وقت بڑے وہ نازا ہے اس پہ کہ بڑا بڑا جہیز ملے گا، بڑی بڑی چیزیں ملیں گی، انشاءاللہ ملیں گی. تو ان جوڑوں میں کون کون ہے بھائی؟ اب میں دیکھنے لگوں. اور جو ماں باپ والے بیٹھے ہو، ذرا خیال کرو کہ عبد الرحمان دیکھے میرے ماں اس میں ہے یا نہیں، کہ ماں تو ہوگی، میں تو گنہگار آدمی ہوں. آقا ہمارے بھتیجے بیٹھے ہیں، حذیفہ، وہ دیکھیں ہمارے گھر میں یہ ہے یا کہ نہیں. اب میں گننے لگوں. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. اسلام کا تعلق مولانا ظاہر سے، اور مومن مرد اور مومن عورتیں اس کا تعلق باطن سے. ترقی ہوتی گئی نا، ظاہر میں آیا، پھر اسلام باطن میں آیا. اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. فصولت پوری میں ہے نا، الف لام میں نے الذی کے جس میں فاعل اسم مفعول پہ آتا ہے. اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. ترقی ہو رہی ہے. ان المسلمین والمسلمات، آگے چلے، والمؤمنین والمؤمنات. احمد اندازہ لگا رہا ہے کہ لال اقبال میں اور اس کی امی میں یہ چیزیں ہیں. والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والے عورتیں. سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. جب سچ آیا، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. ان میں جناس الاشتقاق بھی ہے جی. اچھا، الصابرین، صبر کرنے والے مصیبتوں پہ، نیکی پہ ڈٹے رہنا اور گناہوں چھوڑنے پہ صبر کرنا، گناہوں پہ چھوڑ. والحاشعین والحاشیات، اور جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں. دل بھی جھکی ہوئی ہیں، اعضاء بھی. ترقی یہ جب آ گئی. پھر صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، یہ ہو گیا. روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. ذرا دیکھتے جاؤ. حذیفہ میرا خیال ہے کہہ رہا ہوگا کہ میری امی ابو میں یہ چیزیں. افتخار بھی کہہ رہا ہوگا، حنظلہ بھی کہہ رہا ہوگا. اللہ کرے سارے کہو کہ ہمارے ماں باپ میں یہ چیزیں ہیں. والحافظین فروجہم، روزے کا فائدہ ہوتا ہے، شہوت کم ہوتی. حفاظت کرنے والے اپنے شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والی عورتیں. زنا نہیں، لواطت نہیں، کسی لحاظ سے اپنا ایمان ظاہر نہیں کر رہے. سبحان. یہ ساری چیزیں آ جائے نا قاری اسماعیل صاحب، پھر اس کی ایک اور روح اور تتمہ ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کرنے والے اللہ کا بہت زیادہ، یعنی مرد، اور ذکر کرنے والی عورتیں. اب اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بخشش، گناہ معاف. وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم. یہاں میں ایک بات سمجھاؤں، یہ خیال نہ کیا کرو کہ نیک وہ ہے جو گناہ نہ کرے. ولی اللہ وہ ہوتے جس میں خیر کثیر ہو. دیکھو کتنی صفات گن کی نا قاری اسماعیل صاحب. ان المسلمین والمسلمات، دو. والمؤمنین والمؤمنات، تیسری. والقانتین والقانتات، چوتھی. والصادقین والصادقات، پانچویں. والصابرین والصابرات، چھٹی. والحاشین والحاشیات، ساتویں. والمتصدقین والمتصدقات،
8ویں والصائمین والصائمات، 9ویں والحافظین فروجہم والحافظات۔ یہ 10ویں بیان کر کے تو فرمایا اعد اللہ لہم، اس کے باوجود ان سے گناہ ہو سکتا ہے اور ہوتے ہوں گے، لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں یہ گناہ تو انسان گناہگار ہے، صحابہ کرام محفوظ ہیں، ان سے اگر کوئی فرق لگا جہنم سے محفوظ ہے۔ باقی معصوم وہ فرشتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اور چھوٹے بچے ہیں، باقی کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ یہ میری بات ذہن میں رکھو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، جی نہیں ہے کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کریں یہ کہ ان کے لیے اختیار ہو ان کے عمل سے کہ چاہے تو عمل کریں چاہے نہیں عمل کرنا ہے، عزیمت ہے۔ اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، بس تاکہ وہ بھٹک گیا کھلا بھٹکنا۔ یاد کر جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کے لیے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جن پہ اللہ نے انعام کیا کہ اسلام کی توفیق دی، اور آپ نے انعام کیا کہ آزاد بھی کیا، پھر متبنہ بیٹا بھی بنا لیا، انہیں لینے کے لیے وہ رسا ہے تو نے کہا میں ادھر ہی رہوں۔ امسک علیک زوجک، میرے بیٹے روک کے رکھ اپنے اوپر اپنی بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ، اس کو طلاق نہ دے۔ وہ اصل اعلیٰ خاندان کی تھی، یہ غلام تھے نا، نبھا نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت نے فرمایا زید بیٹا اس کو طلاق نہ دے۔ وَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر۔ اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ آپ نے کہا دل شکنی ہوگی، اسے طلاق مل گئی تو میں نکاح کر لوں گا، لیکن میرے لاڈلے پیغمبر آپ بتقاضۂ بشریت آپ ڈرتے تھے لوگوں سے کہ لوگ کہیں گے متبنہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، جی آپ ڈر، لیکن واللہ احق ان تخشى، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ اب کیا ہوا؟ فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے اس سے عادت کو پورا کیا یعنی طلاق دے دی، زوجناکا، ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دیا۔ یہ فخر کرتی تھی کہ سب کے نکاح فرش پہ ہوئی ہے، میرا عرش پہ ہوا ہے، سبحان جی، تاکہ نہ رہے مومنین پہ کوئی تنگی ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں، یہ رسم ٹوٹ جائے۔ اذا قضوا منہن وطرا، کنایا ہے طلاق دینے سے، جب پورا کر لیں وہ بیٹے متبنہ بیٹے ان سے حاجت کو، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، ہے اللہ کا معاملہ طے شدہ، نہیں ہے نبی پہ کوئی حرج بیج اس کی جو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا۔ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اقدام کرتے ہیں جو چیز مباح ہے جائز ہے، سب انبیاء نے اس سے پہلے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا حکم طے شدہ ہے۔ جناس الاشتقاق من قبل و کہا من بعد نہیں کہا، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ وہ میرے نیک بندے پہنچاتے ہیں لوگوں کو اللہ کے پیغامات، ڈرتے ہیں اللہ سے اور نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوائے اللہ کے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کافی اللہ تعالی حساب رکھنے والا۔ مرزائیوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں 3 موضوعوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، خیال کرنا۔ پہلا ہے کذبات مرزا، مرزا کے جھوٹ، اس پہ مرزائی بات ہی نہیں کرتے، اتنا جھوٹا ہے مرزا، لانتی، بات پہ جھوٹ۔ مجھ پہ وہی آئی قادیان میں، جی مجھے یہ کہا گیا، فرشتہ کون سا آتا ہے کہ فرشتے دنائیں ٹی پھر اکسی بیچی جی اندازہ نام ٹیچی، یہ فرشتہ
کدے فجری ماں بیوی دے ذکر کرے گا، کدے شلوار الٹی پا کے آ جائے گا. اللہ ذلیل کیتا صحیح اس بے غیرتا، اور اللہ قیامت والا دن دیکھے تو کذبات مرزا کی اتنے جھوٹ ہے کہ اس کی زندگی یار عرفان نہیں لگی تک پتہ نہیں کس سوچ وچ بیٹھا ہونا. میں جی گل کر رہے درد سکول دی تیاری سبق کچھ نہیں ہونی تھے، ہر وقت تیرا دماغ ادھر ہے. توجہ کرو، مرزا کے جھوٹ اتنے ہیں کہ اس کی زندگی جھوٹوں سے عبارت ہے. بس آپ یہ دیکھیں، اس پہ مرزائی بات ہی نہیں کرتے، پتہ ہے کہ باپ جھوٹ بولتے. دوسرا جو معاملہ حیات عیسیٰ علیہ السلام جو میں نے جمعے میں بیان کیا تھا، اس میں ان کی باس مقصودی نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کر کے وہ اپنی نبوت کو ثابت کرنا چاہتے جی. اور قرآن مجید کی نص سے قطعی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے، روح مال جسد اللہ نے اٹھایا ہے. تو وہ کہتے تھے دیکھو جی اوپر قرہ نار ہے، قرہ زمہریر ہے، کیسے اوپر گئے؟ تو معراج میں میرے آقا کیسے گئے؟ پھر معراج کا انکار کر دیتے. پھر کہا جاتا ہے فرشتے کیسے آتے جاتے؟ فرشتوں کا انکار کر دیتے. علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتے ہیں. قرآن مجید کی نص سے کہتی ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی ورافعک الی ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے ہیں آپ سے پہلے رسول. تو وہ کہتے ہیں پھر گزر پہ میں نے ماتا کے کر کے نا کہتے ہیں ماتت میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. حالانکہ خلط کا معنی موت نہیں ہوتا. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من، ہر جگہ اس کا معنی موت نہیں آتا. بر رفعہ اللہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. نص سے ثابت ہے آپ کا آسمان پہ زندہ اٹھانا. تو دوسری بات ہوتی ہے حیات عیسیٰ پہ، وہ موت ثابت کرتے ہیں. ہم قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے حیات عیسیٰ علیہ السلام ثابت. اور تیسری ہے اجراء نبوت. وہ کہتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صدیق بھی بعد میں آئے، شہداء، صالحین. تو نبیوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. پہلے کہتے ہیں وہ نبی جو شریعت والا وہ نہیں آئے گا، دوسرا آ سکتا ہے، مستقل نہیں، غیر مستقل. پھر نہیں جی سایہ پڑا اس پہ ذلی بروزی، پھر بالکل عام چلے جاتے. حالانکہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. فرمایا میں خاتم النبیین، میری مسجد تمام انبیاء کی مساجد کی خاتم ہے. نہ نبی نے آنا، اور نبی کے لیے مسجد ضروری ہے. یہی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری مسجد ہے بحیثیت نبی کے. اس لیے فرمایا ما کان محمد، نہیں ہے محمد باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے. زید بن حارثہ وہ مرد ہیں، ان کے وہ باپ نہیں ہیں، ان کے بچے تو چھوٹے بہت. لیکن پیغمبر کا مقام باپ سے زیادہ ہے. لیکن اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. خاتم سے مراد نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے، نبیوں کی مہر. اور وہ معنی کرتے ہیں نبیوں کو بنانے والے. آپ نے نبیوں کو بنایا. کبھی اس کا معنی زینت کر دیتے ہیں. خاتم النبیین نبیوں کو ختم کرنے والے. خاتم خاتم کا ایک ہی معنی ہے، بات سمجھیے. اس لیے خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں. وقال اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے. میں نے جمعے پڑھائے آپ کے سامنے. تو بس زندگی میں جب بھی بات کرنی ہو، جہاں کہیں خطیب ہو تو 3-4 جمعے سال میں لگانے. ان میں سے پہلا مرزا حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ علیہ السلام، اور اجراء نبوت کے نبوت کا سلسلہ جاری. ملتان میں کانفرنس ہوئی تھی ختم نبوت. الحمدللہ یہ 3 چیزیں میں نے بیان کی. میرے استاذ محسن مولانا صلی اللہ خان راشد حفظ اللہ نے مجھے فرمایا کہ سارا خلاصہ تو نے ان 3 چیزوں میں بیان کر دیا ہے. اللہ ہمیں توفیق نصیب. اے ایمان والو، ذکر کرو تم اللہ کا ذکر بہت زیادہ. تسبیح بیان کرو اس کی صبح اور شام. عام میں نے اس کا صبح و شام ہوتا ہے،
لیکن اس کا جو معنی وسیع و عریض ہے وہ یہ ہے، تسبیح بیان کرو جوانی میں، بڑھاپے میں، خوشی میں، غمی میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، ہر حال میں۔ وہ اللہ وہ ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پہ اور اس کے فرشتے۔ اللہ کی طرف نسبت ہو تو رحمت، فرشتوں کی طرف ہو تو کیا ہوتی ہے؟ دعا، اور انسانوں کی طرف ہو تو پھر استغفار۔ سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اللہ وہ ہے جو تم پہ رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں تاکہ تمہیں نکالے شرک کے اندھیروں سے توحید کے نور کی طرف۔ ظلمات جمع ہے کیونکہ شرک اور گناہوں کے بڑے اندھیرے ہیں، بڑی قسمیں ہیں، توحید ایک ہی ہے اس لیے واحد ہے۔ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ہے وہ مومنین کے ساتھ بڑے رحم رکھنے والے، شفقت کر رہے ہیں۔ تحیتوں میں نیک لوگوں کو جو اللہ کی طرف سے استقبال ہوگا جس دن اللہ کو ملیں گے، سلام لفظ سلام سے ہوگا۔ یہ نکرہ ہے کیونکہ وہاں سلامتی موت سے بھی سلامتی، دنیا میں السلام ہے، ہر چیز سے ہے، تجھے جسے میں سلام دے رہا ہوں تجھ پہ سلامتی ہوں، لیکن موت سے سلامتی نہیں، موت نے آنا ہے اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے اجر کریم۔ یا ایہا النبی، کتاب پنجم، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہدہ۔ کچھ حضرات معنی کرتے ہیں حاضر و ناظر، بالکل غلط کرتے ہیں، ورنہ دوسرے مقام میں لتکونوا شہداء، پھر ساری امت حاضر و ناظر ہے۔ حاضر و ناظر ایک اللہ کی ذات ہے۔ آپ مکہ میں ہیں تو مکی آیات صورتیں، مدینہ میں ہے تو مدنی، مکہ میں ہے تو عرش پہ، آسمان پہ نہیں گئے، آسمان پہ ہے تو مکہ میں نہیں ہے، مکہ میں ہے تو مدینہ میں نہیں ہے، مدینہ منورہ میں ہے تو مکہ میں نہیں ہے۔ حاضر و ناظر ہر جگہ ہوتا ہے۔ شاہدن کا معنی اظہار حق، کنندہ حق کو ظاہر کرنے والے اور خوشخبریاں دینے والے، دی خوشخبریاں کے نہیں، اور ڈرانے والے، وداعیا الی اللہ، اور دعوت دینے والے اللہ کی طرف۔ زمانہ طالب علمی میں مجھے ایک کتاب نظر آئی، میں نے پڑھی تھی، میں خطیب تھا ایک جگہ، 4 سال میں نے خطابت کی، تو افضل المواعظ، پھر مجھے وہ کتاب نظر نہیں آئی، اس میں داعین کا میں نے لکھا ہوا بچھڑے ہوئوں کو اللہ کے ساتھ ملانے والے، بچھڑی ہوئوں کو وداعین الی اللہ باذنہ۔ میں بڑی زبردست ٹوپی پہنتا تھا، وہ اب نہیں ملتی ٹوپی، بڑی قیمتی ٹوپی اور بڑی خوبصورت۔ گھر سے میں نکلتا تھا، جہاں سے تقریباً لدھے والا پیدل جاتا تھا، پھر میں بیان کرتا تھا جمعے میں، پھر آ جا 4 سال میں ان لوگوں میں رہا منڈیالے آنے سے پہلے۔ تو اس وقت یہ مجھے افضل المواعظ میرے پاس تھی، ایسی کتابیں تھی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے سراجم وہاجا، وہ سورج جو آسمان پہ ہے، کال اسماعیل، وہ سراجم وہاجا، اس کی تپش بعض اوقات برداشت نہیں ہوتی۔ یہ سراجم منیرا، وہ کبھی گرمی تقسیم کرتا ہے، یہ ٹھنڈک ہی ٹھنڈک کرتا ہے۔ سراج اسے کہتے ہیں ایک دیے سے کئی دیے آگے روشن ہو جائیں، صدیق، فاروق، عثمان، علی، اصحابی کن نجوم۔ باقی سورج کہا میرے آقا کو، وہ سورج ایک، آپ بھی ایک ہے، وہ سب کے لیے یکساں، آپ بھی یکساں ہیں۔ وہ سورج آتا ہے، ستارے نہیں رہتے، آپ آئے کوئی نبی نہیں رہا، ساری نبوتیں پہلے مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، اس لیے ورنہ سورج کہا میرے آقا کے ساتھ مقابلہ کر سکتے۔ قیامت کے دن سورج الشمس کورت، لیکن میرے آقا کا حسن و جمال پہلے سے بھی زیادہ ہوگا۔ وسراجا منیرا، سبحان اللہ۔ پھر یہاں وہ میرا شعر پڑھنا ہے، نور بنور فی نور لنوری، ربیع بربیع فی ربیع لربیع۔ یہاں لکھتے ہیں آپ نور ہے، نور ہدایت، بے نور قرآن نور لے کے آئے، فی نور نو ملائکہ آئے ہیں جب آپ کا قرآن آ رہا ہے، لے نور ہی روشنی پھیلانے کے لیے آئے، ربیع آپ بہار ہیں، بے ربیع قرآن شریعت والی بہار لے کے آئے،
فی ربیع بہار میں آئے ہیں، لربیع بہار کے لیے آئے ہیں۔ یہ میرا الہامی شعر ہے، اس کو زندگی میں یاد رکھنا ہے، بیان کرنا ہے، اور سراج منیرہ کے ساتھ سیٹ ہوتا ہے۔ نورم بنور فی نور لنوری، ربیع بربیع فی ربیع لربیع۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دے مومنین کو اس بات کی، ان کے لیے اللہ سے فضل ہوگا بہت بڑا۔ میرے لاڈلے پیغمبر نہ تابعداری کریں کافروں اور منافقوں کی، وَدَعْ آذَاهُمْ، جو آپ کو وہ تکلیفیں دیتے ہیں چھوڑ دیں، پرواہ نہ کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اللہ پہ کریں۔ شرح تعظیم جو پرانے نسخے جو میں سامنے رکھتا ہوں، بین السطور لکھا ہوا ہے، توکل کہتے ہو التمسک بالحق والانقطاع عن الحلق، اللہ کی ذات کو مضبوطی سے پکڑنا اور مخلوق خدا سے انقطاع رکھنا۔ اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جو قائن بائن ہو، قائن مع اللہ بائن من الحلق، بھروسہ اللہ پہ ہو۔ داؤد وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور چھوڑ ان کی تکلیف دینے کو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ کر میرے لاڈلے پیغمبر اللہ پہ۔ باقی وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی ہے اللہ وکیل، اللہ کی طرف امور لوٹائے جاتے ہیں، سونپے جاتے ہیں، اور کسی کی طرف نہیں ہوتے، چونکہ باس بڑی ہے جی، اس لیے سبق اتنا ہی آج کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا ارحم الراحمین ارحم لنا بفضلک، یا ارحم الراحمین ارحم لنا بفضلک، یا ارحم الراحمین ارحم لنا بفضلک۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا بفضلک، انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ میری ایک بہن ہے بھائی، بڑی معاون، بڑی مخلص ہے، ان کی آگے بیٹی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، خصوصی دعا کرو اللہ اس میری بیٹی کو، بھانجی کو، اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہماری ساری نیکیاں قبول فرما، ہمیں حقوق اللہ، حقوق العباد میں سرخرو فرمانا، پھر دنیا سے اٹھا۔ اللہ میری روحانی جسمانی اولاد، ان کی آگے روحانی جسمانی اولاد، سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا فتاح یا عزیز یا قادر، یا مقلب القلوب، یا مصرف القلوب، یا محرک القلوب، یا ودود، یا اللہ یا ودود یا عزیز یا حکیم، آمین یا رب العالمین برحمتک۔